جلوائے جانا، جلوائے جانا، جلوائے جانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے صبر، اور صبر ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی۔ صبر بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں، حضرت رابعہ بصری کا ایک قول ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جس دن مجھ پر کوئی مصیبت نہیں آتی، میں سمجھتی ہوں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر نہیں کیا، صبر کی مجھے اطلاع نہیں آئی کہ تم نے صبر کرنا ہے، اس لیے مصیبت نہیں آئی۔ مصیبت آتی تو میں صبر کرتی، اور چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ میں صابرین کے ساتھ ہوں، تو جب اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے صبر بھی کرنا ہے۔ تو صبر مصیبت کے بغیر تو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ چیز ہے، صبر ایک نعمت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بعض دفعہ کسی آدمی کو کوئی مقام دینا چاہتے ہیں، اس کا کوئی درجہ بلند کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی عبادات ایسی نہیں ہے کہ وہ درجہ بلند ہو سکے، تو اس کو کسی تکلیف میں مبتلا فرما دیتے ہیں، اور وہ جب صبر کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک نعمت ہے صبر، جس کو میسر ہو۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص جب مریض ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، مرض کے بستر پہ ہوتا ہے، اور جب وہ مرض کی شدت کی وجہ سے کروٹیں بدلتا ہے، اور اس کے منہ سے ہائے نکلتی ہے، تو ہر ہائے پہ جو فرشتے ہیں وہ اس کا ثواب لکھتے ہیں۔ یعنی جیسے اس نے ہائے نہیں کی اس تکلیف کی وجہ سے، جیسے اس نے سبحان اللہ کہا ہو، اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور پھر وہ جب کروٹیں بدلتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ایک مجاہد جنگ میں پلٹ پلٹ کے کفار پہ حملے کر رہا ہے، اور وہ بستر مرض پہ ایسا ہے جتنی دیر وہ بیمار رہے گا کہ جیسے ایک تہجد گزار آدمی رات کو مصلی پہ ہوتا ہے۔ تو اس سے زیادہ کیا نعمت ہو سکتی ہے صبر کرنے کی؟ شرط یہ ہے کہ وہ صابر ہو، شرط یہ ہے۔ یہ باتیں ساری صابروں کے لیے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اس دن کچھ لوگ جنت کی طرف جائیں گے، اور ان کو کہا جائے گا تم جنت میں چلے جاؤ، کوئی تمہارا حساب نہیں ہے۔ تو جب جنت میں پہنچیں گے تو رضوان کہیں گے کہ ابھی تو جنت کا دروازہ ہی نہیں کھلا، تم کیسے آ گئے؟ کہیں گے ہمیں تو ادھر سے بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تک بات پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انہیں ہم نے بھیجا ہے، ان کا حساب نہیں ہوگا، چونکہ ہم نے انہیں دنیا میں بڑی پریشانیاں دیں، بڑی تکلیفیں دیں، انہوں نے بڑی پریشانی سہیں، لیکن ہر پریشانی پہ میری وجہ سے خاموش رہے، اور اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ صبر کیا۔ اس لیے آج ان کا یہ ریوارڈ ہے، ان کا انعام ہے کہ ان کو بغیر حساب کی جنت میں بھیجا جائے۔ ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت والے دن بعض لوگوں سے یہ کہیں گے کہ میں نے تم پہ بڑی پریشانیاں بھیجی، بڑی بیماریاں بھیجی، بڑی تکلیفیں بھیجی، تمہیں وہاں کوئی سکون نہیں ملا، تمہیں راحت نہیں ملی، تمہیں دولت نہیں دی گئی، تم غربت میں رہے، تم نے فاقے کاٹے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایسے لوگوں سے ایک دوست کی حیثیت سے معذرت کریں گے۔ تو اس سے زیادہ صابر کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ نعمت صبر کیا ہو سکتی ہے اگر کسی کو مل جائے؟ نعمت صبر سے اور صابر ہونے سے اللہ تعالیٰ اگر کسی کا دوست بن جائے، یہ متقیوں کی نشانی ہے کہ وہ صابر ہوتے ہیں۔ آپ انبیاء علیہ السلام کے قصے دیکھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے اور صبر کیا، نبی تھے
اللہ تبارک تعالیٰ سے بات بھی ہوتی تھی، سب معاملات ٹھیک تھے، لیکن اس کے باوجود شکوہ اور شکایت نہیں لائے اور زبان پہ اور صبر کیا 18 سال تک، ایک دو دن کی بات نہیں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام نے کتنی تکلیفیں برداشت کیں، کتنی پریشانیاں برداشت کیں، قید رہے، کنویں میں پھینکے گئے، ان پہ تہمتیں لگیں، لیکن جب وہ قید خانے سے رہا ہوئے تو پہلا جو جملہ ان کی زبان سے یہ نکلا کہ اللہ نے مجھے قید سے رہائی دی۔ یعنی کوئی اور بات نہیں کی کہ میں اتنی دیر قید رہا، یہ بات نہیں کی مجھ پہ تہمت لگائی گئی، یہ بات نہیں کی مجھے کنویں میں پھینکا گیا، کوئی بات نہیں کی گئی، صرف ایک بات کی کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے قید سے رہائی دی۔ تو ایک مومن اور مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ جب اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تو شکر کرے، اور جب اس پہ کوئی مصیبت آئے تو صبر کرے، کیونکہ ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں گے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یہ ساری چیزیں اسی کی طرف سے ہیں، لہٰذا اسی کی طرف سے جب سمجھیں گے تو پھر صبر کریں گے کہ جس نے مصیبت دی ہے، پریشانی دی ہے، وہی اس کا علاج بھی کرے گا۔ تو جب یہ توقع رکھی جائے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ مہربانی بھی فرماتے ہیں، کرم بھی کرتے ہیں، اور اس دنیا میں بھی اس آدمی کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ اس پہ کھڑا رہے اور صبر کرے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کی طرف لو لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تھے تو مصلی بچھاتے تھے، قضائے حاجت پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کرتے تھے، اور جب خوشی کا موقع آتا تھا تو پھر بھی شکرانے کے نفل پڑھتے تھے، پھر بھی اس کی بارگاہ میں سجدے کرتے تھے۔ تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں بھی وہی کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نقش قدم پہ چلنا ہے۔ ہماری منزل ہی حضور کا قدم ہے، ہماری منزل قاب قوسین، ہماری معراج ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اسی طرح کرنا ہے کہ اگر ہمیں خوشی ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر پریشانی آتی ہے تو اس پہ صبر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے جو باتیں کی اس پہ عمل کر سکیں، آمین۔